السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، عید الاضحیٰ کا دن آنے والا ہے اور اس دن دنیا بھر میں مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. قربانی حج میں حجاج بھی کرتے ہیں اور عام مسلمان اپنے اپنے گھروں میں بھی، اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں اور ملکوں میں بھی قربانی کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا کیا تو حج میں بھی آپ نے قربانی ادا کی اور آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی ادا کی، جن میں 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نحر کیے. حدیث میں آتا ہے اور یہ آپ کا معجزہ تھا کہ جب اونٹ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے قربانی کے لیے تو الفاظ آتے ہیں کلہن یزدلفن الیہ. ہر اونٹ، ان اونٹوں میں سے ہر اونٹ، وہ سارے اونٹ خود بخود اپنے آپ کے قریب ہوتے جاتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال آپ رہے اور آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. قربانی کے حوالے سے آج 3 باتیں آپ سے عرض کرنی ہے. وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ قربانی پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. 3 قسم کے بڑے اعتراض ہوتے ہیں. ایک تو آج کل ایک نیا اعتراض شروع ہو گیا ہے، وہ قربانی کا انکار ہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قربانی ہے ہی نہیں. اور بعض لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ جی قربانی صرف حج میں ہوتی ہے، باقی جو مسلمان گھروں میں قربانی کرتے ہیں یہ کوئی قربانی نہیں ہے. نعوذ باللہ. اس لیے میں قربانی سے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن قربانیوں کا ذکر کیا ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو قربانی کی تاریخ معلوم ہو. سب سے پہلی قربانی جو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے سورہ مائدہ میں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی ذکر کی ہے. آپ کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. حضرت آدم کے ایک بیٹے کی قربانی اللہ نے قبول کی، دوسرے کی قبول نہیں کی. حابیل نے جانور کی قربانی پیش کی، مینڈے کی، اور قابیل نے، اس کے پاس زمینیں تھی، اس نے جو غلہ وغیرہ تھا اس کی قربانی پیش کی. اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کو یہ واقعہ جو حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ہے یہ ان لوگوں کو پڑھ کر سنائیے کہ جب دونوں نے قربانی کی اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. قربانی کا آغاز پہلے دن سے ہوا ہے جب آدم علیہ السلام آئے، دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی اور آپ کے بیٹوں نے قربانی دی تو ایک بیٹے کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی. دوسری قربانی اللہ تعالیٰ نے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں سورہ صافات میں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں بیٹا عطا کیا، چہیتا محبوب بیٹا، اور پھر جب وہ بیٹا ذرا سا بڑا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ اللہ نے اس قربانی کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ پورا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے اس واقعے سے متعلق تفصیل سے عرض کروں گا۔ آج صرف یہ بتانا ہے کہ یہ قربانی جو ہوئی اللہ نے قرآن میں ذکر کی، جب دونوں باپ بیٹا تیار ہوئے، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور چھری پھیرنا شروع کی تو چھری گلا کاٹ نہیں رہی، اللہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا، فرمایا اس جانور کو ذبح کیجئے، حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیجئے۔ آپ کا خواب پورا ہو گیا، آپ نے اتنا ہی خواب میں دیکھا تھا کہ آپ ذبح کر رہے ہیں، خواب آپ کا پورا ہو گیا۔ یہ امتحان تھا ان پر۔ بعض علماء نے لکھا ہے جو جنت سے مینڈا آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ، آپ نے اس کی قربانی دی۔ علماء فرماتے یہ وہی مینڈا تھا جو حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے قربان کیا تھا، اللہ نے اسے قبول کیا، ایسا قبول کیا کہ وہ جنت میں تھا، اور جب حضرت اسماعیل کی قربانی کا وقت آیا تو اللہ نے جنت سے اس مینڈے کو بھیجا ہے۔ یہ دوسری قربانی۔ تیسری قربانی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا ہے، جو سورہ کوثر میں ہے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ یہ حکم مکے میں، یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، لیکن اس پر عمل ہجرت کے بعد مدینے میں ہوا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا حکم سورہ مزمل میں اللہ نے دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ مکے میں نازل ہوئی، یہ حکم مکے میں نازل ہوا، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کا نصاب، اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بتایا ہے۔ تو سورہ کوثر مکے میں نازل ہوئی، لیکن اس پر عمل مدینے میں ہوا۔ اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، قربانی سے مراد عید کی قربانی ہے۔ اللہ نے آپ کو عید کی نماز کا حکم دیا اور قربانی کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ ہر سال قربانی کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، آپ مدینے میں 10 سال رہے اور قربانی کیا کرتے تھے، ناغہ نہیں کیا آپ نے۔ جس سال آپ نے حج کیا وہ حج میں آپ نے قربانی وہاں کی، اور آپ نے 100 قربانیاں دی، جس میں 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ یہ تیسری قربانی۔ چوتھی قربانی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے وہ حج کی قربانی ہے۔ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔
حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا آپ حج کا اعلان کیجئے، لوگ پیادہ بھی آئیں گے، دبلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے سفر طے کر کے آئیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وہ حج کے لیے آئیں گے تاکہ وہ موجود ہو اس جگہ جہاں ان کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ اور پہلی بات جو اللہ نے حج کے بارے میں ذکر کی، فرمایا آپ اعلان کیجئے۔ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا حج کے لیے۔ اور دوسری بات جو اللہ نے ذکر کی ہے کہ لوگ آئے کیا کریں گے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان مقرر دنوں میں، حج کے دنوں میں، قربانی کے دن بھی آئیں گے، عید الاضحیٰ کا دن بھی آئے گا، ان مقرر دنوں کے اندر وہ چوپاؤں کی قربانی دے، ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرے۔ یہ حج کی قربانی ہے۔ اور پھر یہ 4 قربانیاں ہو گئی۔ 5ویں قربانی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر سورہ حج میں اللہ نے فرمایا یہ قربانیاں صرف تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی نہیں ادا کرتی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے اللہ نے قربانی مقرر کی، جتنی امتیں گزری ہے ان امتوں میں سے ہر امت قربانی کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 قربانیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قربانی نہیں ہے، یا صرف حج کی قربانی ہے اور باقی لوگوں کے لیے عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں؟ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے میں قربانی شروع کی تھی، آج تک وہ قربانی کی جاتی ہے۔ یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، اس سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آگے اسی سورہ حج میں فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ۔ قربانی کے 2 فائدے بیان کیے۔ اللہ نے قربانی اس لیے مقرر کی ہے، شعائر اللہ میں سے ہے، اس سے اسلام کی شان بلند ہوتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے، تمہارے لیے غریب گوشت کھاتے ہیں اور غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے، مسلمان کھاتے ہیں۔ یہ 5 قربانیاں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن ذہنیت ان کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی قربانی کرنے کی کیا ضرورت، نعوذ باللہ، یہ تو آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے آپ جو 50,000 کی قربانی کر رہے ہیں، 1 لاکھ کی قربانی کر رہے ہیں، 200 پاؤنڈ 150 پاؤنڈ کی قربانی کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے یہ پیسہ کسی غریب کو دے دو۔ آپ اپنی منطق اپنی جیب میں رکھیے۔ قربانی عبادت ہے، اور ایک عبادت کو دوسری عبادت سے آپ بدل نہیں سکتے ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کو 2 پیکج دیے ہیں، ایک زکوٰۃ اور صدقات کا پیکج ہے۔ مسلمان پورے سال صدقے بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، غریب کی مدد کرتے ہیں۔ یہ پیکج غریب کے لیے ہے۔ رمضان میں پوری دنیا میں مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر پورا سال زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ غریب کی مدد کرتے ہیں، پوری دنیا میں کرتے ہیں۔ پھر صدقہ فطر دیتے ہیں، کسی پر ذرا سی پریشانی آ جائے صدقہ دیتے ہیں، بچہ پیدا ہو جائے عقیقہ کرتے ہیں، شادی ہو جائے پھر ولیمہ کرتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے اس کی مدد کرتے ہیں، غریب ہے۔ سب سے زیادہ خیراتی ادارے مسلمان چلاتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ چیریٹی، سب سے زیادہ چیریٹی کا کام مسلمان کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ چیریٹی مسلمان دیتے ہیں پوری دنیا میں۔ آپ کیلکولیشن کر لیجئے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ غریبوں کی مدد مسلمان کرتے ہیں۔
یہ ایک پیکج ہو گیا، اللہ نے یہ پیکج دیا ہے غریب کی مدد کرو، لیکن جب عید کا دن آیا اب اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، غریبوں کی تو تم پوری سال مدد کرتے ہو، میرے لیے تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کے لیے بھی کچھ کرتے ہو یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی رکھی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو قربانی ہے، یہ جانور ہے، یہ مسلمان صرف اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، خود بھی کھاتا ہے۔ اگر یہ زکوٰۃ کی طرح غریبوں کی مدد ہو تو پھر خود کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ہم قربانی خود بھی کھاتے ہیں، دوستوں کو کھلاتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کو ہمارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے اس جذبے کی ضرورت ہے کہ میں اللہ کے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہوں۔ جب مسلمان جانور ذبح کرتا ہے اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، میں اللہ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ یہ جذبت پیدا کرنا مقصود ہے۔ غریبوں کی مدد بھی مسلمان کرتے ہیں۔ پھر جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان سے پوچھئے، جو آپ پارٹیاں کرتے ہیں، پبوں میں جاتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں اور دنیا کی عیاشیاں کرتے ہیں آپ، اور جناب کیا ہے، لیٹسٹ موبائل آپ خریدتے ہیں 1,000 پاؤنڈ کا، نئی نئی گاڑیاں خریدتے ہیں آپ لاکھوں کروڑوں روپے کی، اس وقت آپ کو غریب یاد نہیں آتا؟ جب اللہ کے لیے ایک شخص قربانی کر رہا ہے تب آپ کو غریب یاد آ جاتا ہے؟ غریب کی مدد تو ہم الحمدللہ پورا سال کرتے ہیں۔ یہ قربانی اس جذبے کے ماتحت ہے کہ میں اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ اللہ سے محبت کا اظہار ہے جو پوری دنیا میں مسلمان کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہم جو یہاں برطانیہ میں لوگ رہتے ہیں، یہ سوال ہم پر زیادہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، یہ سال میں ایک دن لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کرتے ہیں اور یہ مسلمان جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں، جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سن لیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے اور پھر سائنس کیا کہتی ہے۔ ہم تو پہلے قرآن کو بیان کرتے ہیں، جو باتیں قرآن نے کی ہے 1400 سال پہلے آج سائنس نے بھی مان لی ہے۔ قرآن نے جانوروں کے 4 فائدے بیان کیے ہیں سورہ نحل میں، فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اللہ نے چوپائے تمہارے لیے بنائے ہیں، انسانوں کے لیے اللہ نے بنائے۔ جب انسان دنیا میں آیا تو انسان کی آمد سے پہلے دنیا میں چوپائے اور جانور موجود تھے، اللہ نے ہمارے لیے بنائے۔ پہلا فائدہ تمہارے لیے جاڑے کا، سردی کا سامان ہے۔ یہ جو سردی میں ہم جیکٹیں پہنتے ہیں اون کی، وول کی، یہ کس سے بنتی ہے؟ جانوروں کی وہ جناب کیا ہے، چمڑوں سے بنتی ہے، جانوروں کے وول سے بنتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان سردی میں اپنا بچاؤ کیسے کرے گا؟ دوسرا فائدہ، تم اسے کھاتے ہو، انسان کو کھانے کی ضرورت ہے۔ تیسرا فائدہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ ایک جگہ سے دوسرا جگہ جو تم سامان پہنچاتے ہو، تمہارا یہ سامان یہ جانور لے کر جاتے ہیں، تم نہیں لے جا سکتے، تمہیں بڑی مشقت ہوتی ہے اگر تم لے بھی جاؤ۔ یہ جانور اونٹ ہے، یہ جناب بڑے بڑے جانور اللہ نے پیدا کیے، یہ تمہارا سامان لے جاتے ہیں۔ چوتھا فائدہ وَالْخَيْلِ تَرْكَبُوهَا وَزِينَةً۔ یہ جو گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تمہاری سواری کے لیے۔ اب انسان جب دنیا میں آیا، شروع میں جب انسان دنیا میں آئے تو انسان کو ان 4 چیزوں کی ضرورت تھی۔ سردی بھی آتی تھی، اونی کپڑوں کی ضرورت ہے جو اون سے بنے ہو تاکہ سردی سے بچاؤ کرے، کھانے کی ضرورت ہے، جانور کا گوشت کھائے،
सामान इधर उधर ले जाने की जरूरत है और सवारी की जरूरत है। अब साइंस भी ये मानती है कि जब दुनिया में इंसान आए थे उनको तरक्की करनी है, उनको घर बनाने हैं, उनको शहर बनाने हैं, उनको इलाके बनाने हैं, उनको तरक्की करनी है। अगर वो जानवर का गोश्त न खाते, अगर वो सर्दी के लिए जानवरों का ऊन इस्तेमाल न करते, अगर वो सामान जानवरों से इधर उधर न ले जाते, अगर वो सवारियां न करते तो दुनिया में तरक्की कैसे होती है। तो साइंस भी मानती है दुनिया की तरक्की रुक जाती। आज भी दुनिया में ऐसे इलाके हैं जहां गाड़ियां नहीं चलती है, पहाड़ों में जानवरों से सामान ले जाते हैं। ऐसा है या नहीं? अगर ऐसा ना हो तो गांव वीरान हो जाए, शहर वीरान हो जाए, दुनिया की तरक्की रुक जाए। साइंस भी मानती है कि दुनिया की तरक्की के लिए ये असबाब इंसान ने इख्तियार किए हैं, जभी तो तरक्की की है। अगर ये असबाब इंसान इख्तियार नहीं करता दुनिया में तरक्की नहीं होती। फिर ये कहते हैं कि जी जानवर में जिंदगी है तो जानवर को न खाए। अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं हमने पैदा किया है हलाल जानवर, मुसलमान हलाल जानवर खाते हैं, हराम नहीं खाते हैं। अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करते हैं। ये जो दरख्त है, पौधे हैं, इनमें भी तो जान है। अल्लाह ने कुरान में बयान किया व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर चीज अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है। ये दरख्त भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है, ये पौधे, ये दरख्त, ये सब के सब अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं, इनमें भी जान है। ये जितनी सब्जियां हम खाते हैं इनमें भी जान है। तो सब्जियां, फ्रूट, ये तो जानवर से कमजोर मखलूक है। जानवर तो 4 पांव रखता है, भाग सकता है, और फल और फ्रूट आप तोड़े वो भागता नहीं है। फल और फ्रूट तो कमजोर है, सब्जियां कमजोर है। तो कमजोर को खाना जिसमें जान है, अगर ये मंतिक की जाए कि जनाब जिसमें जान हो उसको न खाए, तो फिर तो फलों, फ्रूटों और सब्जियों को नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि उनमें भी जान है, कमजोर मखलूक है। और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए, इस्लाम ने जानवरों को हुकूक दिए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत जिसने बिल्ली बांध रखी थी, छोड़ती नहीं थी, वो मर गई, अल्लाह ने उसे जहन्नम का अजाब दिया। एक आदमी ने कुत्ते की जान बचाई, कुएं से पानी पिलाया, अल्लाह ने उसे माफ करके जन्नत में डाल दिया। एक ऊंट ने शिकायत की, आपने उसके मालिक को डांटा कि तुम इससे ज्यादा काम मत लो और उसको खाना भी अच्छा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गधे को देखा जिसको दागा गया था, आपने फरमाया उस पर लानत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट पर 3 आदमियों को सवार देखा, फरमाया इस पर बोझ ज्यादा मत डालो, मना किया आपने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को, परिंदों को जमाने जाहिलियत में लटका कर निशाना बाजी की जाती थी, आपने इससे मना किया है। इस्लाम हमें हॉर्स राइडिंग की इजाजत नहीं देता, इस्लाम हमें बुल राइडिंग की इजाजत नहीं देता है, इस्लाम हमें बुल रन की इजाजत नहीं देता है, इस्लाम ऊंटों की रेस की इजाजत नहीं देता है, इस्लाम हमें मुर्गों को लड़ाने की इजाजत नहीं देता है। क्या दुनिया में ये सारे काम नहीं होते? स्पोर्ट्स के नाम पर होते हैं? होते नहीं होते। इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी, इस्लाम ने हुकूक दिए हैं। हाँ, इस्लाम ने कहा है इंसान को जरूरत है तरक्की की, इस्लाम को जरूरत है खाने की, इस्लाम को, इंसान को जरूरत है खाने की, इंसान को ताकत की जरूरत है, इसलिए उसको जानवर, हलाल जानवरों का गोश्त उसके लिए हलाल कर दिया है। और एक अजीब बात आपको ये भी बताऊं, मुसलमान हलाल जानवर का गोश्त खाते हैं ना भाई, बकरियां है, दुम्बे है, गाय है, बैल है, ऊंट है, ये खाते हैं। होना तो ये चाहिए कि दुनिया में ये जानवर कम हो, इसलिए कि सबसे ज्यादा इन जानवरों को खाया जाता है। और मुसलमान कब से खा रहे हैं? सदियों से खा रहे हैं। होना तो ये चाहिए जानवर कम हो जाए, लेकिन अजीब बात है ये जानवर कम नहीं होते। मुसलमान मछली खाते हैं, मछली कम ही नहीं होती, मुर्गी खाते हैं, कम नहीं होती, बकरियां खाते हैं, कम नहीं होती, गाय खाते हैं, कम नहीं होती।
کبھی آپ نے سنا ہے مچھلیاں کم ہوئی ہو، بکریاں کم ہو گئی؟ عجیب بات یہ ہے، آج سائنس بھی حیران ہے، سائنس بھی حیران ہے، شیر کوئی نہیں کھاتا، دنیا سے شیر کم ہو رہے ہیں۔ ہاتھی کوئی نہیں کھاتا، ہاتھی دنیا سے کم ہو رہے ہیں۔ چیتا کوئی نہیں کھاتا، چیتے دنیا سے کم ہو رہے ہیں۔ ریچھ کوئی نہیں کھاتا، ریچھ دنیا سے کم ہو رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، ان جانوروں سے تو ہم ڈرتے ہیں، وہ تو ہمیں کھا جاتے ہیں۔ ان جانوروں کو کوئی نہیں کھاتا، وہ دنیا سے کم ہو رہے ہیں۔ جن جانوروں کو ہم کھاتے ہیں وہ کم ہی نہیں ہو رہے۔ اللہ دکھا رہا ہے جو میں کہتا ہوں اس طریقے پر چلو تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اس واسطے میرے دوستو، اسلام نے ہمیں جانوروں کے حقوق بھی دیے ہیں، لیکن قربانی، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان، لگتا تو ایسا ہے سال کے 365 دنوں میں ایک دن مسلمان قربانی کرتے ہیں، یہ جو 364 دن پوری دنیا کھاتی ہے یہ نظر نہیں آتا آپ کو؟ 364 دن ساری دنیا کیا کھاتی ہے؟ سبزیاں کھاتی ہے۔ اس واسطے میرے دوستو، قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ کوشش کیجئے، قربانی، وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا کہ قربانی کن کو کرنی چاہیے، کن پر واجب ہے۔ انشاءاللہ یہ اگلے جمعے یہ ٹاپک بیان کروں گا۔ آج تو صرف یہ بیان کرنا تھا کہ آپ کے ذہنوں میں قربانی کی اہمیت پیدا ہو جائے، اور کوشش کرے کہ ہم جتنی برطانیہ والے ہم اپنی قربانیاں وہاں اپنے ملکوں میں بھیجتے ہیں، ایک قربانی کم از کم یہاں ضرور کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے گھر میں قربانی کا گوشت دیکھیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے، آپ ان کو قربانی کے بارے میں بتائیں گے۔ کل ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، وہ بھی قربانی کریں گے۔ اس لیے ایک قربانی ضرور یہاں کرے۔ آج مسلمانوں کو اللہ نے یہ سہولت دی ہے کہ آج مسلمانوں کے سلاؤٹر ہاؤسز ہے، وہاں ذبیحہ ہوتا ہے، آپ کے نام وہاں پہنچتے ہیں، آپ کے ناموں پر قربانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔